میری بات پہ توجہ فرمائیے گا. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹی سی تجارت کرتا تھا، کاروبار. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف مسجد میں ملتا ہے، حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا نا، تجارت سچائی سے کرے، اللہ قیامت کے دن اسے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. کتنا بڑا درجہ ہے. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانہ مبارکہ میں کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے کہ حضور بارش نہیں ہوتی، دعا کر دیں. تو آپ فرمانے لگے وہ میری خانقاہ کے، میرے مدرسے کے، میری مسجد کے سامنے ایک کریانے کی دکان والا ہے، اس سے دعا کراؤ بارش ہو جائے. لوگ اس کے پاس گئے کہ جناب دعا کر دیں، بارش نہیں ہوتی. تو اس نے کہا حضرت معروف کرخی سے دعا کرائیں. کہنے لگے انہوں نے بھیجا ہے. تو کہنے لگا مجھے تو لفظ بھی سیدھے نہیں آتے، چلو انہوں نے بھیجا ہے تو مانگ دیتے ہیں دعا. کہنے لگا اے اللہ مہربانی فرما، ان کو بارش عطا فرما. ابھی لوگ کہتے ہیں اس کی دعا مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ رب کریم نے اہل بغداد کو بارش عطا فرما دی. یہ بارش ہو گئی نا، تو وہ جو کچھ لوگ تو چلے گئے، جو صاحب نظر لوگ تھے وہ حضرت معروف کرخی کی خدمت میں آئے، جو تجسس میں رہتے. انہوں نے کہا حضور سمجھ نہیں آئی، یہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، عام سا بندہ ہے، آپ نے کہا اس سے دعا کرائیں. کیا رات کو جب دنیا سو جاتی ہے تو یہ مسجد آ جاتا ہے، تنہائی میں عبادت کرتا ہے؟ تو حضرت معروف کرخی فرمانے لگے ایسی کوئی بات بھی نہیں. کہ حضور پھر آپ نے اس سے دعا کرنے کو کیوں کہا؟ تو آپ فرمانے لگے 30 سال ہو گئے میرے سامنے دکان کرتا ہے، یہ سودا جب بھی تولتا ہے پورا تولتا ہے، یہ لوگوں کی خیر خواہی کرتا ہے. تو جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اتنا وفادار رہتا ہے، رب اس کی دعائیں ضرور قبول فرمایا کرتا ہے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جب کلمہ پڑھا نا تو میں تجارت کرتا تھا چھوٹی سی. اگر تو سمجھتا ہے نا کہ میں اپنے اوپر دین کو پورا نافذ نہ کروں تو پھر جزوی مسلمان تو کہیں کہا ہی نہیں گیا. میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا حضور نیک کون ہوتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے جس کی تنہائیاں صاف ستھری ہوتی، جو اکیلے میں اللہ سے ڈرتا ہے، جو تنہائی کے اندر صاف ستھرا ہوتا ہے. محفل میں تو میری طرح سارے سج سمر کے آتے ہیں. فرمایا جو اکیلا بیٹھا ہو اور اس پر اللہ کا خوف طاری ہو وہ اصل میں نیک بندہ ہوتا ہے. میرے بھائی حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے جس دن کلمہ پڑھا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، میرا سارا دین کسی کی خیر خواہی کرنے کا نام، بھلا کر کسی کا. حضرت جریر ابن عبداللہ نے وہ بات سنی اور چلے گئے. کہتے میں پہلے دن گیا، اس دلگابہ کے اندر یہ چیز روایت موجود ہے. کہتے میں پہلے دن گیا، ایک یہودی سے میں نے گھوڑا خریدا اور 3 دینار میں میرا اس کے ساتھ سودا طے ہو گیا. فرماتے ہیں جب گھوڑے کی میں نے لگام پکڑی اور میں چند قدم چلا تو وہ گھوڑا بڑے ٹھنڈے مزاج کا تھا، کہ ساؤ آخی تھا پنجابی، وہ بڑا ساؤ تھا. کہتے ہیں وہ بالکل میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا تو میں واپس پلٹا اور میں نے اس یہودی سے کہا یہ تو گھر میں بھی رکھنے کے لیے بڑا اچھا ہے، یہ تو سواری گھر میں بچوں کے درمیان بھی ٹھیک ہے. 3 دینار نہیں تو 6 دینار رکھ، تیرا مہنگا ہے. کہتے ہیں وہ آنکھیں کھول کے میری طرف دیکھنے لگا. اب میں نے دوبارہ گھوڑے پہ سواری کی، جب تھوڑا سا میں نے اس کو چلایا تو کہتے ہیں وہ تو سواری میں بھی بڑا عمدہ تھا. میں نے اس یہودی کی طرف پھر توجہ کی، میں نے کہا یار تیرا گھوڑا مہنگا ہے، تو 3 دینار اور رکھ. کہتے مجھے کہنے لگا تو وہی ہے جو پہلے آتا تھا یا تو بدل گیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اب میں بدل گیا ہوں، اب میں وہ نہیں ہوں، اب میرے اندر تبدیلی آ گئی، مجھے کسی نے بدل دیا ہے. کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا، میں بدل گیا ہوں. کہتے کا بات تو بتاؤ. تو فرمانے لگے یار میں تجھے اگر 9 دینار دے کے بھی منڈی میں جاؤں گا تو میرا وہاں پھر بھی 12 کا بکے گا، تو اگر 3 دینار اللہ مجھے اس میں سے پھر بھی دے دے گا تو میں تیرے 6 کیوں رکھوں، تو رکھ. تو یہودی کہنے لگا جناب آپ بتائیں تو صحیح آپ کیسے بدلے؟ تو فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بدل اس طرح گیا ہوں کہ میں نے مدینے والے محبوب کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ لوگوں کی خیر خواہی کرنا، بھلا کرنا، کسی کا نقصان نہ کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، کسی کو لوٹنا نہ. تو اب میں بدل گیا ہوں، میرے اندر انقلاب آ گیا.
اب میں شعوری طور پر ایک انسان بن گیا ہوں. کہتے ہیں یہ کہہ کے جب میں نے گھوڑے کا رخ موڑا نا تو یہودی چھلانگ لگا کے میرے پیچھے بیٹھ گیا. میں نے کہا تو کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگا مجھے بھی وہیں لے چل جس نبی نے تجھے بدلا ہے، میں بھی ان کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں. ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں تقریروں سے. جو بندہ بھی سٹیج پہ بیٹھتا ہے نا، اب تو لوگ کنٹرول ہی نہیں کرتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اچھے طریقے سے لوگوں کو دین کی طرف بلانا چاہیے. اور چونکہ ہمارے ہاں یہ سٹیٹس بھی نہیں ہے کہ کس نے بیٹھنا ہے اور کس نے نہیں بیٹھنا، لہذا میری طرح جو بھی بیٹھ جاتا ہے سب سے نیک وہی ہوتا ہے. باقی وہ نہ اس سے پہلے کوئی اچھا آدمی گزرا ہوتا ہے معاذ اللہ، اور نہ اسے اپنے معاصرین میں کوئی نظر آتا ہے، اور بعض والے تو ویسے نہیں نہ اچھے ہوتے. تو بھائی یاد رکھیں، انقلاب صرف تقریروں سے نہیں آتا، عمل دیکھتے ہیں لوگ. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے صاحبزادے تھے حضور مفتی اعظم ہند. تو کسی شخص نے ان سے پوچھا کہ حضور کیا مطلب ہے؟ تھوڑی دیر لوگوں کا دوستانہ رہتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے. تو آپ فرمانے لگے جب تک تو لوگ باتیں سنتے ہیں تب تک تو لوگ ساتھ رہتے ہیں، اور جب تھوڑا سا عمل دیکھنے لگتے ہیں پھر پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، پھر وہ بیک ہونے لگتے. اسی لیے تو محبوب نے فرمایا کسی کو پرکھنا ہو تو لین دین کر کے دیکھ، اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھ، وقت بتا کے دیکھ، پھر تجھے پتا چلے. میلاد ایک انقلاب ہے، بدل جانے کا نام ہے. نبی پاک کے غلام بدل جایا کرتے، ان کی وہی کیفیات نہیں رہتی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں اپنے غلاموں کے معاملے میں اتنا سخت تھا کہ لوگ دوسرے مثال دیتے تھے اپنے غلام کو کہ پھر تیرا وہی حال کروں جو ابو ذر اپنے غلاموں کا کرتا ہے. اتنا میں سخت مارتا تھا. ہم بھی بڑے ڈکٹیٹر ہوتے ہیں نا اپنے ہاں، کہتے ہیں جی میرے آگے کوئی نہیں بولتا جی، کسی کی ضرورت ہی نہیں جی، بالا دی کی مجال ہے انہوں دی اماں دی کی ضرورت ہے. اور بھائی ایسے نہ کر. دنیا میں سب سے خوبصورت شخص وہ ہوتا ہے جس کو لوگ اپنا دکھ بتانا آسان سمجھتے ہیں، جس کے لوگ قریب جاتے ہیں. تو کس طرح کا بن گیا ہے کہ تیرے اپنے بھی تیرے قریب نہیں جاتے، اور پھر تو اپنی تعریف کر رہا ہے. دنیا میں بہترین شخص وہ ہوتا ہے جس تک لوگوں کی رسائی آسان ہوتی ہے، جس کو لوگ اپنی بات آسانی سے بتا سکیں، وہ سمجھے کہ یہ ہمارا مداوع کرے گا. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں بڑا سخت تھا. جس دن میں کلمہ پڑھنے آیا نا تو محبوب تو جاننے والے ہیں نا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حضور کو تو اللہ نے کنجیاں عطا فرمائی ہیں نا غیب کی. تو محبوب پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کلمہ پڑھنے حاضر ہوا تو محبوب علیہ السلام سے عرض کی حضور کوئی خاص بات؟ تو حضور نے بڑی وصیتیں اور نصیحتیں فرمائیں، اور پھر میری طرف محبوب نے اس طرح دیکھا کہ میرے دل کے سارے عیب دھلنے لگے. تو محبوب فرمانے لگے تیرے لیے خاص بات ہی ہے کہ اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے غلاموں کے ساتھ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. اپنے غلاموں کے ساتھ جاگ رہے نا آپ لوگ، کن کے ساتھ؟ اب تو غلام نہیں نہ ہوتے ہوندے نے اجن 2 لاکھ دے کے ڈیرے تے نہیں بنی دا جی. وہ اس کو تنخواہ دی جاتی ہے 6,500، اور سارا بچہ اس کا بال بچہ بھی نوکری کرتا ہے، اور اس کو رہائش بھی وہاں دی جاتی ہے جہاں بھینسیں باندھی جاتی ہیں. یہ ظلم ہے. اس کے باوجود ہم پڑھے لکھے ہیں، حاجی صاحب بھی ہیں، نمازی بھی ہیں. میں غور کرنا کہتے ہیں جی یہ سیانے نہیں. تو میں کہتا ہوں جب بندے کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو عقل بھی نہیں ہوتی. جیدے گھر دانے ہو دے کملے بھی سیانے، میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے. اور بھائی جب یہ پردہ ہٹے گا دولت کا تو پھر پتہ چلے گا کہ تیری قدر زمانہ کتنی کرتا ہے. اپنے غلام سے ہمارے پڑھے لکھے لوگ میں نے دیکھے بڑی بڑی سوسائٹیوں میں رہنے والے، ان کا ملازم ان کے ساتھ بیٹھ کے روٹی نہیں کھا سکتا. ٹیبل پہ جگہ موجود ہے، کرسی کی جگہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ڈرائیور کو نہ وہیں گاڑی میں بھیج دو، وہیں کھا لیں. کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ پیرانے اسام جو میری طرح کے پیر صاحبان ہیں وہ بھی کہتے ہیں مرید نہیں جی میرے نال بہندے ہو، کہنے اسی ادب کرنے ہیں، لہذا میرے لیے چھوٹے گوشت دا شوربا اورا کر لو تے انہوں نے باقی اتھے دے آؤ. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کہ اگر حضرت بلال حبشی مصطفیٰ کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھا سکتے ہیں، ایک پلیٹ میں. سمامہ بن اسال سے کسی نے کہا تو نبی پاک سے متاثر کیسے ہوا؟ تو کہنے لگا اس دن میں متاثر ہوا تھا جب محبوب پاک کھانا کھا رہے تھے ایک پلیٹ میں، اسی میں ابو بکر صدیق بھی تھے،
اسی میں سلمان فارسی بھی تھے اور اسی میں بلال حبشی بھی تھے. تو پھر میں متاثر ہوں. بہرحال بات دور چلی جائے گی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں کلمہ پڑھ کے واپس آیا، توجہ کیجئے گا، میں بس ایک دو بات کے بعد بات سمیٹنے لگا ہوں. فرماتے ہیں جب میں کلمہ پڑھ کے واپس آیا تو میرے غلام بیٹھے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلتے وقت میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر سلوک کرنا کس طرح ہے غلاموں کے ساتھ؟ تو محبوب نے فرمایا جیسا کھانا ویسا انہیں بھی کھلانا، جیسا پینا ویسا انہیں بھی پلانا. اس بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ جیسے کپڑے خود پہنے اس کا نوکر بھی ویسے ہی پہنے. توجہ ہے میری بات پر؟ ہوا ایسا کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ لیکن حضور نے یہ بیان، بلکہ مولا علی شیر خدا کے غلام تو کہتے ہیں کہ حضرت علی ہمیں گھر لے جاتے. یہ بھی حضرت علی کی شان ہے. ہاں جی، یہ بھی بیان ہونی چاہیے اور یہ نظر بھی آنی چاہیے کبھی کبھی ان کا نام لینے والوں. حضرت علی کے غلام کہتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ بازار گیا تو حضرت علی نے 2 جوڑے خریدے. اس طرح ہم بھی 2 طرح کے نہیں خریدتے، ایک پہننے والا ایک دینے دلانے والا. دین دوان والے لہدا دے دیا جی. کیا بات ہے بھائی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے. تو وہ دکاندار نے بھی ایک رکھا ہوتا ہے چورا لہدا کر کے، وہ کہتا ہے دین دوان والے لے جاؤ، اور پھر اس پہ بڑے رٹے ہوتے ہیں. بہرحال یہ سماجی مسئلہ ہے، اس پر میں چلتا نہیں ورنہ بڑی دور تک جانا پڑے گا. عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کہتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ گیا، انہوں نے 2 جوڑے خریدے. ایک جوڑا انہوں نے ایسا خریدا جو بڑا مہنگا تھا اور ایک وہ خریدا جو بڑا سستا تھا. فرماتے میں سمجھ گیا کہ وہ سستا میرے لیے ہے اور جو قیمتی ہے وہ شیر خدا پہنیں گے. لیکن فرماتے ہیں جب واپس آنے لگے اور ایک جگہ سے جدا ہونے لگے، مجھے اپنے حجرے میں جانا تھا، حضرت علی کو اپنے حجرہ مبارکہ میں جانا تھا، تو شیر خدا نے جب مجھے جوڑا تھمایا تو وہ تھمایا جو مہنگا تھا. میں نے عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے میں بوڑھا ہوں تو جوان ہے، تیرے اوپر یہ زیادہ جچے گا. یہ بھی سنت ہے، یہ بھی طریقت ہے، یہ بھی حضرت مولا علی سے ثابت ہے کہ خود جوڑا سستا پہننا اور غلام کو مہنگا پہنوانا، یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی طریقہ میرے محبوب پاک کا، اسے بھی کبھی اپنانا چاہیے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ بات سن کر میں واپس آیا، میرے غلام بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا کھانا بنواؤ. کہتے ہیں کسی غلام کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ میرے سامنے کبھی سیدھا کھڑا بھی ہو سکے. آج میں نے کھانا بنوایا، دسترخوان لگا، غلام بیٹھ گئے، میں بھی بیٹھ گیا. فرماتے ہیں جب ان سب کو بٹھا کے میں اپنے ساتھ کھانا کھلانے لگا تو ان کو روٹی اٹھاتے تو ان کے ہاتھ کانپتے، وہ ڈرتے. میں نے کہا ڈرتے کیوں ہو؟ وہ کہنے لگے حضور آپ تو بڑے سخت ہیں، تو ساتھ بٹھا کے روٹی. حضرت ابو ذر غفاری رو پڑے، فرمانے لگے سخت پہلے تھا اب سخت نہیں ہوں. غلام کہنے لگے کیوں؟ فرمانے لگے اب رحمت للعالمین نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب وہ سختی نکل گئی. ہماری بھی سختی ہے غریبوں کے حق میں، امیروں کے حق میں نہیں ہے. غصہ بڑا سمجھدار ہے، بڑا سیانا ہے، ماڑے پہ آتا ہے، تگڑے پہ بالکل نہیں آتا، بڑا عقل مند ہے، دانا قسم کا غصہ ہے. تو بھائی میلاد ایک انقلاب. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لونڈی ہے، وہ کہتی ہیں جب میں نے کلمہ پڑھا اور فاروق اعظم کو پتا چلا تو مجھے الٹا لٹکا کے مارتے تھے. عمر سخت گیر آدمی، اور اتنا مارتے تھے کہ تھک جاتے تو پانی منگواتے. لیکن وہی عمر ہے جب کلمہ پڑھ گئے تو انقلاب آ گیا، پھر وہ بدل گئے. اگر تو بدلا ہی نہیں. اور یاد رکھیں جو لوگ صرف کال کے ہوتے ہیں نا، صرف باتوں کے تک، ان کا اپنا ضمیر بھی مطمئن نہیں ہوتا. 2 کشتیوں کا مسافر خود بھی بے چین رہتا ہے. جب انسان عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو سب سے پہلی نعمت اللہ اسے دیتا ہے کہ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے. وہ شخص سب سے پہلے خود ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کی روح ٹھنڈی ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وہ زمانہ تھا، اور جب کلمہ پڑھا تو پھر ایک اور زمانہ آیا جس کو صاحب طبقات نے لکھا ہے حضرت عمر دور خلافت ہے، امیر المومنین ہے، ڈنکا بجتا ہے، زمین کو درہ مارے تو پانی واپس کرتی ہے. حضرت عمر کے نام کا نعرہ لگتا ہے تو کیسر و کسرا کانپ جاتے، دبدبا ہے، تن تنا ہے. لیکن وہی عمر ہے چہرے پہ نقاب ڈال کے ایک دروازے کے آگے سے گزرے ہیں تو ایک بوڑھی اماں پریشان بیٹھی ہے. غلام سے کہتے ہیں اماں پریشان لگتی ہے.
اس نے کہا حضور پوچھ لیں. کہا اماں اجازت دو تو اندر آ جاؤں. اماں کہنے لگی جاؤ اپنا کام کرو. کہا نہیں مہربانی کرو. عمر نے منت کی, گزارش کی, اندر تشریف لائے. اماں پریشان ہو. بوڑھی اماں بول پڑی, کہنے لگی بڑا شکوہ ہے عمر سے, میں بوڑھی بھی ہوں, بیوہ بھی ہوں, بے اولاد بھی ہوں, 25 دینار قرضہ چڑھ گیا, 3 دن سے بھوکی ہوں. عمر نے میرا حال نہیں پوچھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اماں عمر کو کیا پتا تو اس حال میں ہے. تو مدینے کی وہ بوڑھی امت کو بتاتی ہے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے, وہ بول کے بتاتی ہے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے. وہ بوڑھی اماں کہنے لگی کیا کہا تم نے, عمر کو خبر نہیں؟ تو جاؤ میرا پیغام دو عمر کو جا کے کہ حکومت چھوڑ دے, اس کے حوالے کرے جو خبر رکھ سکتا ہے. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. تو بتا تو کہاں تھا, کیسے ہو گیا؟ جو سربراہ ہوگا اسے جواب دینا ہوگا. آپ کے غلام کہتے ہیں میں نے عمر کو کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا جتنا میں نے عمر کو اس دن دیکھا. دوڑے گئے اور 25 دینار بھی لائے, تازہ پکا کھانا بھی لائے, اور اپنے کندھوں پر راشن کی بوری بھی رکھ کے لائے. اس اماں کے سامنے 25 دینار بھی رکھے, کھانا بھی رکھا. اماں چارپائی پہ تھی اور عمر زمین پہ بیٹھ گئے اور کہنے لگے اماں چل عمر کو معاف کر دے, تیرے قرضے بھی اتر گئے, پیسے بھی. اماں دکھی تھی نا, اب تو خیر بڑی موج ہے, اب تو خانقاہی لوگوں کے پاس بھی غریب لوگ آ کے دکھ نہیں سنا سکتے. اگر وزیر سے ملنا بڑا مشکل ہے تو پیر سے ملنا بھی بڑا ہی مشکل ہے. کوئی ان غریبوں کی بداوا کدھر جائیں بیچارے, کس سے جا کے بات کریں؟ کہتے ہیں مختصر سی بات کرو, حضرت بڑے نازک مزاج ہے, زیادہ بات نہ کرنا, سن نہیں سکتے. نہ ایسے کرو. مصطفیٰ کریم اگر سارا دن مسجد میں بیٹھ کے غریبوں کی سنتے ہیں تو بھی باہر نکل آ, کچھ فرق نہیں پڑتا. ان کے بیچ رہ, یہ کہیں تو بیچارے جا کے اپنے آنسو گرا سکے, کسی کو تو اپنے دکھ کی بات کر سکے. تڑپ رہی ہے دنیا, سسک رہے ہیں لوگ, لیکن بس جو جہاں مست ہوا ہے وہ وہاں ہو گیا. بھائی وہ اماں دکھی تھی تو رو پڑی, کہنے لگی میں عمر کو معاف نہیں کروں گی, میں تو پکا ہوا پھال ہوں, کسی وقت بھی گر جاؤں گی. قبر میں مصطفیٰ آئیں گے تو میں عمر کا شکوہ کروں گی, میں کہوں گی حضور اس نے میرا حال نہیں پوچھا. آپ کے غلام کہتے عمر اتنا روئے کہ میں نے کبھی روتے دیکھا ہی نہیں. او بھائی عمر منا رہے ہیں اس اماں کو, اس اماں کا 4000 ووٹ نہیں, اس اماں کی برادری کا 25,000 ووٹ نہیں, یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کی ڈگری ہولڈر نہیں, یہ وہ والی اماں نہیں جس کے ختم پہ سارے اعلان کرے کہ مجھے بھی دیا کرتی تھی توڑا, اور میرے لیے بھی اماں بڑی اچھی تھی, میں مجھے بھی بڑا چاہتی تھی, یہ وہ والی نہیں. تو بے آبرو بے آسرا عورت ہے, بیچاری پریشان ہے, رو رہی ہے. حضرت عمر فاروق کہنے لگے اماں چل میری خاطر عمر کو معاف کر دے. کہنے لگی جا تیری خاطر معاف کیا. فاروق اعظم فرمانے لگے لکھ کے دو. اماں نے کہا لکھو میں سائن کرتی ہوں. عمر نے لکھا فلاں بنت فلاں کو عمر سے شکایت تھی, پھر معاف کرا لی. سائن کرانے کے لیے آگے بڑھایا تھا کہ مولا علی شیر خدا آ گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے. عمر یہاں کھڑے ہو, سارے مدینے میں ڈھونڈ کے آیا ہوں. اماں نے سنا عمر تھا, یہ میں نے کیا کہہ دیا. اماں اٹھی, جناب عمر فرمانے لگے اماں تو نے جو کہا صحیح کہا, اب اپنی بات پہ قائم رہ, ذرا سائن کر دے. اماں نے سائن کیے تو حضرت عمر فاروق نے, او بھائی یہ داستان سرائی نہیں کر رہا, یہ وہ لوگ ہیں جو میرے مصطفیٰ نے تیار فرمائے ہیں, اور تو بدل کے دیکھ, اللہ تجھے ان کے تقوی کا فیض عطا فرمائے گا. تو بدل تو صحیح, ارادہ تو کر, اللہ تجھے فیض دے گا ان کے تقوی, اور ضرور تیرے اندر وہ نور پیدا کرے گا جو اپنے ان نیکوں کو اس نے عطا فرمایا. حضرت علی المرتضی اور جناب عبداللہ ابن مسعود سے جناب عمر کہنے لگے چلو آ گئے ہو تو بطور گواہ تم بھی سائن کر دو. ان کے سائن ہوئے تو پھر عمر روئے اور اس کو لپیٹا رکے کو, اور جناب علی کی طرف بڑھا کے فرمانے لگے علی مجھے لگتا ہے میں تم سے پہلے دنیا سے جاؤں گا, جب چلا جاؤں تو یہ رکا میرے کفن میں رکھ دے. اگر محبوب علیہ السلام نے پوچھا عمر میری امت کا کیا کر کے آئے ہو, تو رکا کھول کے عرض کروں گا یا رسول اللہ ایک کما ناراض تھی, میں اسے بھی راضی کر کے آیا ہوں. تبدیلی پیدا کر, اپنے آپ تبدیل کریں. ہمیں پتہ ہوتا ہے اتنے نماز فرض ہے, اس کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں, ماں باپ کا ادب کرنا چاہیے, اس کے لیے ایم فل کا مقالہ لکھنے کی ضرورت نہیں.
یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس کے لیے ایم بی اے یا بی بی اے کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہمیں ویسے بھی پتہ ہے، ہم جانتے ہیں یہ مشکوک ہے، اس کے لیے ہمیں ایم کام کی ڈگری حاصل کرنے کی حاجت نہیں۔ اپنے آپ کو تبدیل کریں، تبدیلی لائیں۔ ہم سارے نکلے ہوئے ہیں مخدوم بننے کے لیے۔ جو مخدوم بنتا ہے وہ پریشان رہتا ہے، اس نے سلوٹ نہیں کیا، اس نے سلام نہیں کی، اس نے میرا نام نہیں لیا۔ جو خادم بنتا ہے وہ موج میں رہتا ہے، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے، نہ کوئی ساڈا دردی، وہ بڑی موج میں ہوتا ہے، نوکر کی تے نخرا کی۔ اس لیے اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ اگر سینکڑوں محفلوں کے باوجود بھی ہمیں کما لیے گیا، تو میں نے محفل کرانے والے سے پوچھا، میں نے کہا نماز پڑھتے ہو؟ کہتا ہے نہیں۔ مسجد نہیں جاتے؟ بالکل نہیں۔ تو میں نے کہا اس محفل کو کیا سمجھتے ہو تم؟ وہ رسم ہے؟ کیا مطلب ہے ان چیزوں؟ یہ رسومات ہے، ٹھیک ہے، ادا کی چھٹی کی۔ محفل تو انقلاب کا نام ہے، تو ایک ایک محفل میں سینکڑوں لوگ توبہ کر جایا کرتے، تو انقلاب ہے۔ تم نے کیا حاصل کیا؟ اور اگر تم نہیں حاصل نہیں کیا تو آگے تم لوگوں کو کیا دو؟ اس سے تبدیلی لائے۔ اگر آپ بدل جائیں نا، محفل سے اٹھ کے جائیں اور کہیں میں نے داڑھی رکھ لی، میں نمازی ہو گیا، تو انشاءاللہ کسی اور کے دل میں بھی شوق پیدا ہوگا کہ مجھے بھی کرانی چاہیے، اور جو نہیں آئے تھے انہیں بھی ذائقہ پیدا ہوگا کہ ہمیں بھی اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ سجانے والوں کو، آنے والوں کو برکات عطا فرمائے۔